رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں جب کبھی باطل نے سر اٹھایا، حق کے طرف رہنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتوں کو اپنے دانتوں تلے پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائی. اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات کو نہ ماننے والا ہمیں بنایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کے خطبے کا عنوان رکھا جائے تاکہ امت محمدیہ کو جمعے کے خطبے سے فائدہ ہو اور لوگوں کے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں یا غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے اور امت محمدیہ خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول کی پابند بن جائے. اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو غلطیاں امت کے درمیان میں سرزد ہوتی ہیں، جن کو ایک انسان ایک مسلمان معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے یا ایک مسلمان معمولی سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن یہ معمولی اس کا سمجھنا یہ کہاں تک اسے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، یہ کہاں تک اسے جہنم کی کھائی تک لے جا سکتا ہے، کہاں تک اسے جنت سے دور کر سکتا ہے. یہ غلط فہمی سے لوگوں کو نکالنا ایک ہمارے سوچ اور فکر ہے. اور الحمدللہ اسی طرز پر آج تک کے ہم نے جمعے کے خطبوں کو منعقد کیا ہے. لہذا عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں اب چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کو ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے بعد سفر شروع ہوگا، سفر کے بعد پھر ربیع الاول کا مہینہ آئے گا. جیسے یہ مہینے شروع ہوتے ہیں، جیسے یہ مہینے ہمارے شروع ہوتے ہیں، یہ مہینوں میں جو بدعات ہوتی ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو اصول ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، جو سوچ و فکر ہوتی ہے. لہذا عزیزان محترم،
کوشش ہماری یہ کی جاتی ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے نظام سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے تحت آ جائے۔ وہ اصول و ضوابط جو انسانوں نے انسانوں کے درمیان میں منعقد کیے ہیں، جو انسانوں نے انسانوں کے درمیان میں بتائے ہیں، ان قواعد سے، ان ضوابط سے، ان اصول سے نکل کر انسان وہ قانون کے تحت آ جائے، وہ قانون کے تحت اپنی زندگی لا لے جو زندگی اسے جنت تک لے جا سکتی ہے، جو زندگی اسے جہنم سے بچا سکتی ہے۔ چنانچہ آج کے اس جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے منتخب کیا ہے، کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے انشاءاللہ تعالی آج کی اس نشست میں ہم ان باتوں کو جان لیں، ان کوتاہیوں اور کمزوریوں پر اپنی نظر رکھیں، اور پھر غور و فکر کریں، اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کے اپنے عملوں کا محاسبہ کریں، اور سوچیں کہ میرا عمل کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے تحت ہے، کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اگر نہیں ہیں تو پھر وہ انسان آج کے بعد اپنے عمل کا، اپنے طریقوں کا، اپنی سوچ کا محاسبہ کرے، تاکہ وہ پکا اور سچا مسلمان بن جائے، وہ پکا سچا امتی بن جائے، وہ پکا سچا جنتی بن جائے انشاءاللہ العزیز۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ جب انسانیت بگاڑ پر آ گئی، جب لوگوں کے درمیان میں کوئی رہنما نہ رہا، کوئی اچھی بات بتانے والا نہ رہا، جب لوگوں کے درمیان میں اچھی باتیں غائب ہوتی نظر آئیں، جب لوگوں کے درمیان میں شرک اور بدعت عام ہونا شروع ہوئی، اور وہی ماحول جو آج کے دور میں پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ ماحول پیدا کیا جا رہا تھا اس وقت میں بھی کہ لوگ اپنے خاندان کے بنائے ہوئے نظام کے تحت زندگی گزار کر عبادتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنتی کہلانے کے حقدار بن رہے تھے۔ لوگ شرک کے دلدل میں گھس کر اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی سوچ و فکر میں تھے، اللہ کے لائے ہوئے نظام کو اپنے خاندانی منصوبہ بندی کے تحت دفن کر رہے تھے، اور ایسے ماحول کے اندر ایک شخصیت کی ضرورت تھی، ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا سکے، جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جنت کا مستحق بنا سکے، جو لوگوں کے درمیان میں سے بدعات اور خرافات کو ختم کر سکے، جو لوگوں کو اللہ کا پیغام دل نشیں سنا سکے، لوگوں کے درمیان سے برائیوں کو ختم کر سکے، لوگوں کو جنت کا مستحق بنا سکے، لوگوں کو وہ باتیں بتا سکے جو اللہ تعالیٰ جس سے رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچہ ان حالات کے اندر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 570 یا 72 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اب جب کہ انسانیت چھوڑ چکی تھی، حیوانیت اس کے اندر آ چکی تھی، ہر وہ عمل انسان اپنے رب کو ناراض کرنے کا کر رہا تھا، ہر وہ طریقہ انسان جہنم میں جانے کا اختیار کر رہا تھا، ایسے ماحول کے اندر اللہ رب العزت نے ایک شخصیت کو مبعوث فرمایا جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ تھا۔ محمد بن عبداللہ نامی ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے مکے کی وادی کے لوگوں کے لیے نہیں، مدینے میں رہنے والے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنے دنیا میں انسان رہیں گے، جہاں جہاں آبادیاں رہیں گی، جہاں جہاں انسان رہتا بستا ہوگا، اللہ رب العزت نے ان تمام تک کے لیے ایک نبی اور رسول کو پیدا فرمایا محمد بن عبداللہ کے نام سے۔ لیکن جب آپ کو نبوت دی گئی، اب قیامت کی صبح تک آپ کو محمد رسول اللہ سے نام سے جانا جائے گا۔ محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے درمیان میں مبعوث فرمایا جو بدعات اور خرافات کو اپنا عین مقصد بنا لیا تھا، اپنے گزرے ہوئے نیک لوگوں کی مورتیوں کو بنا کر، اپنے نیک گزرے ہوئے بڑوں کی خبروں کو بنا کر، ان کے سامنے منتیں منادیں نیازیں چڑھانے سے لے کر ان کو اللہ کی ذات میں شریک کرنے تک وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایسی اجھڑ قوم کے اندر اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ کو اس سرزمین پر بھیجا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سرزمین پر نمودار ہوئے، پیدائش آپ کی ہوئی، اور پیدائش
ایک غلام گھرانے میں نہیں بلکہ مکے کے سردارانہ گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے 40 برس تک مسلسل ہوش و حواس کے ساتھ، عقل و دانش کے ساتھ، برد و باری کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ، آگے کی ذہنیت کو رکھنے والی، ہر انسان کی فکر کرنے والی وہ سوچ و فکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دماغ اور دل کے اندر پیوست کر دیا رب العزت نے، اور وہ شخصیت بچپن ہی سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر ادھڑ عمر تک اسی مکے کی وادیوں میں ہر ماحول سے اللہ وقفیت کروا رہا ہے، ہر ماحول سے اللہ تعالیٰ جانچ کروا رہا ہے، ہر خاندان سے اللہ تعالیٰ معلومات کروا رہا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رسول اور نبی بنا کر اس درمیان میں لوگوں کے بھیجے جاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوئے جب آپ کو غار حرا میں وحی کی جاتی ہے کہ اب آپ ایک بڑی بھاری ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھانے والے ہو، ساری انسانیت کی فکر کرنے والے ہو، لوگوں کو جنت کا مستحق بنانا آپ کا کام ہے، لوگوں کو جہنم کے راستے سے بچانا آپ کا کام ہے، ایک بڑی بھاری ذمہ داری اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں پر ڈالی، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں آتے، مکے کی وادیوں میں آ گئے، اور مکے کے خاندانوں سے وہ الفاظ کہے جو نوح نے کہے تھے، جو ابراہیم نے کہے تھے، جو اسحاق نے کہے تھے، جو اسماعیل نے کہے تھے۔ ہر نبی جو اپنے دور میں اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، ایک رب کی ربوبیت کو بلانے کے لیے جو سب سے پہلا نعرہ بلند کیا تھا، وہی نعرہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلند کرتے ہیں۔ مکے کی وادیوں میں جب یہ نعرہ گونجتا ہے، مکے کی وادیوں میں جب یہ نعرہ گشت کرتا ہے، لوگوں کے ہوش حواس باختہ ہو جاتے ہیں، لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی جو کل تک ہمارے درمیان میں چلنے پھرنے والا، ہمارے ساتھ دعوتوں میں شریک ہونے والا، ہمارے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے والا، ہمارے خاندان کا آدمی، ہمارے پڑوس کا آدمی، ہمارے شہر کا آدمی، اپنے سر کی آنکھوں سے اس نے دیکھا کہ حبل کے سامنے لوگ سر جھکا رہے ہیں، پھر بھی اس نے کبھی روکنے کی جرت نہیں کی۔ لوگ جو 360 معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہیں، کبھی اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے سامنے لات منات عزا کے واقعات آئے، کبھی اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ 40 برس تک یہ شخص اپنے سر کی آنکھوں سے ہمارے ہر عمل کو دیکھتا رہا، اور کبھی اس نے جنبش نہیں کی، کبھی اس نے جرت نہیں کی کہ ہمارے عمل کو روک کر کے بتا دے۔ لیکن آج اسے کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے تمام کے تمام اولیاء، تمام کے تمام بزرگ جن سے ہم منتیں حاصل کرتے ہیں، مرادیں حاصل کرتے ہیں، اولادیں حاصل کرتے ہیں، بیماری دور کرتے ہیں، شفا جن سے ملتی ہے، دولت جن سے ملتی ہے، عزت شہرت جن سے ملتی ہے، آج محمد کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ محمد آج ہمارے معبودوں کی توہین پر اتر آیا ہے۔ اللہ اکبر! غور کر وزیران محترم، مکے کی سرزمین کے حالات، مکے کی سرزمین کے احوال، مکے کی سرزمین کے وہ سوالات، اور آج بدقسمتی ہم مسلمانوں کی رہ گئی کہ آج ان مسلمانوں کے درمیان میں لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا یہی سوال کر رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے۔ کوئی نوجوان اگر کسی گھر کا فرد توحید پرست بن جاتا ہے اور وہ پیری مریدی کی مخالفت کرتا ہے، خبر پرستی کی مخالفت کرتا ہے، جھنڈا پرستی کی مخالفت کرتا ہے، رنگوں کی مخالفت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جس نے تمہیں اور ہمیں پیدا کیا ہے، عبادت اگر ہوگی تو اسی کی ہوگی، تائید اور تعریف اگر ہوگی تو اسی کی ہوگی، بلندی کی بات اگر ہوگی اسی کی ہوگی، ذکر و اذکار اگر ہوں گے اسی کے ہوں گے، کسی دنیا میں اور کے نہیں ہوں گے۔ جب یہ الفاظ بکھیرتا ہے اپنے خاندان میں، اپنے کنبے میں، تو وہی جواب دیا جاتا ہے جو 1400 برس پہلے مشرکان مکہ دیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے برس تک ہمارے خاندان میں تو پیدا ہوا میاں، اب تک کہ بولنے کی جرت نہیں ہوئی، تو خود بھی یہ کاموں میں ملوث تھا،
تو خود یہ سب کچھ کر رہا تھا، آج کیا معاملہ ایسا ہو گیا کہ آج تو ہماری مخالفت پر امڑ آیا ہے؟ اللہ اکبر! وہ اسلام سے باہر تھے، ان کا کہنا واجب تھا، ان کے پاس قرآن کا بھی نزول نہیں تھا، ضوابط نہیں معلوم، توحید نہیں معلوم، رسالت نہیں معلوم، فکر آخرت نہیں معلوم، اپنے بنائے ہوئے نظام کے مطابق وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، ان کا یہ سوال حق بجانب تھا۔ لیکن آج مسلمان کے پاس الیوم اکملت لکم دینکم کا نعرہ اللہ نے بلند کروا دیا، کہہ دیا اللہ رب العزت نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دو تمام انسانیت کو، پچھلے جتنے دین دنیا میں آئے تھے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھے، ایک مقررہ وقت کے لیے تھے، مقررہ مدت کے لیے تھے۔ اب جو دین اسلام میں تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ کامل دین اسلام ہے، اس میں کسی قسم کی زیادتی کرنے کا حق تمہیں بھی نہیں رسول، اس میں کبھی زیادتی کرنے کا قسم اختیار دنیا کے عالم فاضل مفتی میں بھی نہیں ہے۔ جو احکامات ہم نازل تمہیں کرتے ہیں انہی احکامات پر تم کو چلنا پڑے گا، ہم جو باتیں تمہیں بتاتے ہیں ان میں بغیر کسی کے زیر و زبر کے فرق کیے کہ ساری دنیا اور انسانوں کے سامنے وہی باتوں کو تم کو بتانا پڑے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے رب کے حکم کے پابند تھے، ایک لفظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے خلاف نہیں نکالتے تھے۔ جو حکم آپ کو دیا جاتا وہ حکم کی پابجائی کرنا، وہ حکم کی پابندی کرنا، وہ حکم کی تعمیل کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین فریضہ تھا۔ اب وہ شخصیت کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج دیا، اور دنیا میں بھیج کر بھاری ذمہ داری عائد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہتے گیا، اور نبی دنیا والوں سے کہتا گیا، نبی سمجھاتا گیا۔ دنیا والوں کے جن کو عقل کھل رہی تھی، جن کے دل اسلام کے لیے کھل رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے، اللہ کے رسول انسانیت کی فکر میں باتوں کو بتا رہے تھے، اور انسانیت سدھر رہی تھی، سنبھل رہی تھی۔ اب جن کے مقدرات میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کو لکھ دیا تھا لوح محفوظ کے اندر، وہ نبی کے اوپر وحی کا نزول ہوتے ہوئے دیکھ کر، نبی کے معجزات دیکھ کر، نبی کے انداز بیان دیکھ کر، نبی کے نکلتے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر، نبی کی نگاہوں کو دیکھ کر، نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، تب بھی وہ لوگ اسلام کی آغوش میں پناہ نہیں لے رہے تھے، ان کا مقدر تھا۔ لیکن آج عزیزان محترم، ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے، اللہ اکبر کی صدائیں مسجدوں سے نکالنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والے، محمد کے نام پر درود بھیجنے والے، محمد کے ذریعے سے شفاعت کا یقین رکھنے والے آج بکھرے بکھرے ہو گئے، آج متفرق ہو گئے، آج تفرقوں میں ہو گئے، آج جماعتوں میں ہو گئے، آج مخالفتوں میں آ گئے، اور یقین اس بات کا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ حق بجانب رسول کی طرف سے ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ آئیے میری اور آپ کی زندگی اور انسان کی زندگی کے ان حالات پر، ان چپتے ہوئے عملوں پر میں اور آپ آج گفتگو کریں۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد بات کو سمجھانا بے حد ضروری تھا۔ حالات اور واقعات کیا تھے، کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، اور وہ نبی انسانیت کی فکر میں اللہ کے پیغام کو کیسے پہنچا رہا تھا، اور کیسے لوگ اس کی باتوں کو لیتے ہوئے جنت کے مستحق بن رہے تھے، اور جو اس کی باتوں کو سن کر پیٹھ پیچھے ڈال کر ہاں چلو دیکھتے ہیں، کریں گے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، یہ باتیں تو سن چکے، کیا بڑوں کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمارا خاندان غلط ہے؟ کیا ہمارے علماء صحیح نہیں؟ کیا ہماری بات غلط ہے؟ جو اس قسم کے الفاظ اختیار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے واقعات کو بھی سورہ منافقون کے اندر بیان کر دیا، سورۃ البقرہ کے اندر بیان کر دیا، سورہ نساء کے اندر بیان کر دیا۔ بہت ساری صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کر کے بتایا جو اللہ کے رسول کی بات سن کر کے ان کی بات کو مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان بتلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آئیے آج کی اس نشست میں اور آپ اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
اے لوگوں، آگ پر بیٹھنا گوارا کر لو، کسی خبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ سب سے پہلی بات کہی میرے آقا نے، آگ پر بیٹھنا گوارا کر لو، کچھ نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان تمہارا خبر پر بیٹھنے سے ہوگا۔ اور آج یہ معصوم مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کو جو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، جو ان کے مخالفت میں اسلام کی مخالفت میں باتوں کو بتا کر اسلام سمجھایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میاں، جب تک کہ بزرگوں کا دامن نہیں تھامو گے اللہ تمہاری بات نہیں سنے گا، تم جھوٹے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ جو جھوٹ کہنے والا ہوتا ہے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا نے اس بات پر کیا کہا وہ بھی سن لے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا امتی زانی ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سوچ لو عزیزان محترم، کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات بتا دی، خبر پرستی کی جڑ اکھاڑ دی میرے آقا نے۔ اور آج یہ امت خبر پرستی کا زاویے میں جا کر، خبر پرستی کا چولا اوڑھ کر جنت میں جانے کی فکر میں ہے۔ ان کی حسرت کبھی دنیا میں پوری ہوگی نہ آخرت میں پوری ہوگی، یاد رکھ لو۔ جو خبر پرستی پہ یقین رکھے گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر، ان کو نبی اور رسول مان کر، ان کے ذریعے سے حوض کوثر کا پیالہ لینے کا یقین بنا کر، ان کے ذریعے سے شفاعت ہونے کا یقین بنا کر، ان کی باتوں کو چھوڑ کر کوئی اور باتوں پر اگر یقین کرے گا تو وہ آدمی سمجھو کہ گیا۔ نمبر 2، میرے آقا نے کہا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سوچو تو صحیح عزیزان محترم کہ ایک وہ وقت تھا جب انسان سے مل کر گفتگو کرتا تھا۔ آج ایک وقت آ گیا، چھوٹا مشین بنا دیا گیا جس کو سیل فون کا نام دے دیا گیا، اور بس وہ سیل فون ایسی بیماری مسلمانوں کے درمیان میں آئی، ساری انسانیت کو نقصان ہو ہی رہا ہے اس سے، لیکن مسلمان سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے اس سے، اس بنیاد پر کہ تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے فون اٹھاتے ہو، جب فون کی بیل بجتی ہے، ملنے کی بات ہوتی ہے، تم رہتے ہو مہدی پٹنم پر، کہتے ہو میں نامپلی میں ہوں، تم رہتے ہو نامپلی میں، کہتے ہو ابھی تو سکندر آباد میں ہو، 2 گھنٹے لگ جائیں گے آنے میں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ میرے آقا نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن کیا معاملہ ہے ذرا غور کر لو تو، سوچو عزیزان محترم، کتنی مرتبہ دن میں تم جھوٹ بول رہے ہو، کتنی مرتبہ اپنے آپ کو نبی کی نبوت سے اور نبی کے امتی سے خارج کر رہے ہو تم اپنے آپ کو۔ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی کہ انسانیت کی فکر کی جائے، تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے، سچ کا دامن تھام لو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، ڈرو ایک اللہ سے، جب بات کرنے کی باری آئے، جب بات کرنے کا موقع آئے، سیدھی سیدھی سچی سچی بات کیا کرو۔ اللہ کہتا ہے سچی بات کہو، نبی کہتے ہیں سچی بات کہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچائی پر چلو، اور یہ امت کہتی ہے نئے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں عاشق رسول بھی ہوں، میں انگوٹھوں کو چومنے والا بھی ہوں، نبی کے نام پر درود بھیجنے والا بھی ہوں، نبی کے ذریعے سے شفاعت بھی ہو جائے، نبی کا پڑوسی بھی بن جاؤں، نبی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں، نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پیالہ بھی مل جائے، لیکن میں جھوٹ بولتا رہوں گا۔ سوچو عزیزان محترم، آج کی نشست کے بعد، آج کے جمعے کے بعد اللہ سے توبہ استغفار کرو سجدے میں جا کر کے، اس کے بعد سوچو کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میں نے کیا بنا لیا۔ آج رشتوں میں دراڑ ڈالنے کی باری آئی، جھوٹ بول دیا، تجارت کاروبار میں لینے دینے کی باری آئی، جھوٹ بول دیا، کسی کو پھنسانے کی باری آئی، جھوٹ بول دیا، لینے دینے کی باری آئی، جھوٹ بول دیا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس امت کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچ کہو، چھوٹا نہیں ہو سکتا میرا امتی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچہ یا بچی پیدا ہو جائے 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دو، لڑکی کے لیے 1 بکرا لاؤ، لڑکے کے لیے 2 لاؤ، لیکن اگر تم مفلسی کی حالت میں ہو، تم 2 بکرے لا کر نہیں کر سکتے، اللہ ظالم نہیں ہے، تمہارے پاس 1 بکرا خریدنے کی طاقت ہے، وہ 1 بکرا لا کر کے تم اپنے بیٹے کا جو ہے نا عقیقہ کر دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 7 دن میں عقیقہ کر دو۔ اور آج معاشرہ کیا بتاتا ہے؟ پہلے چھٹی کی جائے، پھر چھلا کی جائے، پھر حضرت کے نام پر بڑی بڑی زلفیں چھوڑی جائے، پھر وہاں جایا جائے، ان کے نام سے بالوں کو اتروایا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ عقیقہ کر دو، گرچہ کہ تمہارے پاس 2 کی نہیں ہے، 1 کی ضرورت ہے، 1 لا کر کے کر دو۔ لیکن آج قوم کس کی باتوں کو مانتی ہے؟ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے اسے نمازی بنا دو۔ کچھ پڑھنے نہ آتا ہو الگ بات ہے، لیکن اسے نمازی بنا دیا جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، اسے نمازی بنا دیا جائے، مسجد کو بھیجا جائے، گھر میں اگر ماں نمازی ہے تو اسے نماز پڑھا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بچوں کو نمازی بنا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بچہ 10 سال کا اگر ہو جائے، وہ نماز اگر نہیں پڑھتا، تمہاری بات اگر نہیں مانتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا بستر الگ کر دو، اسے باہر سلا دو، حوالے کر دو اسے ماحول اور معاشرے کے، ختم کر دو اسے، اس کے نفسانی خواہشات کو ڈبو دو۔ لیکن ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی 1 ہی تو بیٹا ہے، 1 ہی تو بیٹی ہے، اب اس سے ساتھ بھی یہ سختی اگر کر دوں گا تو پھر کیا ہوگا میرے بیٹے اور بیٹی کا؟ وہ تمہاری جھوٹی محبت، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں نہیں دیکھا، تم نے یہ دیکھا کہ میری جورو کیا کہتی ہے، تم نے یہ دیکھا کہ میری ماں کیا کہتی ہے، تم نے یہ دیکھا کہ میرا خاندان کیا کہتا ہے۔ تم نے جب یہ دیکھا تو بچہ بڑا ہو کر کے تم کو دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ وہ بچی کسی ہندو کی صحبت میں رہ کر اس کے ساتھ شادی کر کے حرام رشتہ قائم کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بچوں کو نمازی بنایا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بچہ جوان ہو جائے، جوانی سے پہلے اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی، مونچھ نہیں ہوتی، عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لڑکی جب تمہاری جوان ہو جائے اسے پردے کی عادت ڈال دو، اسے پردے میں رکھو۔ جو عورت بے پردہ معاشرے میں پھرتی ہے وہ زانیہ اور طوائفہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو عورت بے پردہ معاشرے میں پھرتی ہے وہ زانیہ ہے، وہ طوائفہ ہے۔ جو نوجوان لڑکا جس کے چہرے پر بچپن سے لے کر جوان ہونے تک کوئی بال نہیں تھے سوائے سر کے، کوئی بال نہیں تھے، جب وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، جب اس کے چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے، جب اس کے چہرے پر مونچھ آ جاتے ہیں، وہ بال بڑھنے لگتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے نوجوان اپنے چہرے سے مونچھوں کو نکال دے، اپنے داڑھیوں کو معاف کر، داڑھیوں کو بڑھا دے، جتنا وہ بڑھنا چاہتی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم داڑھیوں کو بڑھا لو، مونچھوں کو ترشوا لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن میں نے کیا کہا، میرے خاندان والوں نے کیا کہا، ارے بڈھا نظر آ رہا ہے، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، یہ عمر میں داڑھی رکھنا ہے، ابھی یہ عمر میں کیا ہے۔ اور کسی بدبخت ظالم انسان نے مسلمانوں کے درمیان میں افواہ پھیلا دی، وبا پھیلا دی کہ مونچھ مرد کی نشانی۔ نعوذ باللہ، میرے آقا کو نہیں معلوم تھا، میرے نبی کو نہیں معلوم تھا یہ بات۔ میرے نبی نے کہا مونچھ نکال دے، یہودیوں اور مشرکوں کی نشانی ہے، داڑھیوں کا بڑا ایمان والے کی نشانی ہے۔ میرے نبی نے داڑھی میں مرد کی نشانی بتائی اور ہم کہتے ہیں کہ مونچھ میں مرد کی نشانی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہو گیا دوست، کدھر جا رہی ہے زندگی، ذرا سوچو۔ کیا کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک نوجوان کو سامنے جاتے ہوئے دیکھا جس کی لنگی، جس کا تہبند ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، زمین جھاڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور سے دیکھے، جلدی جلدی قدموں کو ڈالے اور آگے گئے اور اس کے لنگی کو پیچھے سے پکڑ کر تھوڑی اٹھا دیا۔ نوجوان پریشان ہوا، بولا کہ کون میرے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے؟ بڑی آواز نکالی اور پلٹا،
کون یہ حرکت کر رہا؟ جیسے نبی کو دیکھا ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے نوجوان، اپنے اس کپڑے کو، اپنے اس ٹخنے کے نیچے لٹکے ہوئے کپڑے کو اوپر اٹھا لے، تجھے 3 فائدے ہو جائیں گے۔ ایک یہ فائدہ ہوگا کہ اسے کو کچرا، گندگی نہیں لگے گی، ایک فائدہ تیرا یہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تیرا کپڑا زیادہ دن تک چلے گا، تیرے ساتھ خراب نہیں ہوگا، پھٹے گا نہیں جلدی۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے بتائی، تیرے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ وہ نوجوان پلٹ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اے آقا، آپ نے 3 باتیں بتائیں، اب 2 باتوں کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ کہ اگر یہ لنگی پھٹ جاتی ہے یا اسے کچھ گندگی لگ جاتی ہے، اس کی عمر ختم ہوتی ہے، اللہ نے پیسے دیا ہے، دوسری خرید لوں گا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا سن لیجئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تجھے 2 باتیں سمجھ میں آ گئی، تیسری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تیرے پاس پیسے ہیں، پیسوں کا زور مت دکھا، تیرے پاس زیادہ کپڑے ہیں، زیادہ کپڑوں کا روب مت جتا، تو ٹخنوں کے اوپر کپڑا کرے گا، تیرے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ سن اے نوجوان، جس کا کپڑا ٹخنوں کے نیچے لٹکتا رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور آج کیا عالم ہے یہ امت کا، ذرا غور کرو تم۔ ارے آج کل تو ذلیل ترین مخلوق ایسی ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے پینٹ کہ اس کو ساکس پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اوپر پہن رہا، نیچے تک آ جا رہا، پورا تلوے کے نیچے ویسے چلا جا رہا جانور کی اولاد۔ ارے انسان بنایا بابا تیرے کو اللہ تعالیٰ، مسلمان بنایا، تہذیب سکھایا، نبی پر وحی کے الفاظ نازل کرتے ہوئے قانون الہی بتایا۔ ٹخنے کے اوپر پینچا کرنا، ٹخنے کے اوپر کپڑا کرنا نبی کی مرضی نہیں تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا، نبی نے انسانیت کو بتایا۔ اور یہ نوجوانوں کا کیا عالم ہے، ذرا غور کرو، کیا حالت ہم نے بنا دی نبی کے حکموں کی۔ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اونچا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تم پر قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جو کپڑا تمہارا ٹخنے کے نیچے لٹکتا رہے گا۔ آئیے ایک روایت اور سنا دوں، بہتر رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک نوجوان داخل ہوا، جلدی جلدی وضو بنا لیا اور آ کر کے نبی کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ نماز ادا کر لی، اللہ کے رسول نے بلایا، کہا جاؤ پھر وضو بنا کے آؤ، پھر نماز ادا کرو۔ دوسری مرتبہ گیا، وضو بنایا، پھر نماز پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول نے بلایا اور کہا جاؤ وضو بناؤ اور نماز ادا کرو۔ تیسری مرتبہ نوجوان گیا، وضو بنایا اور آیا، نماز پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں، پھر جاؤ وضو بناؤ اور نماز پڑھو۔ وہ نوجوان ہمت جٹا لیا اور کہنے لگا اب تو نبی سے سوال کرنا ہی پڑے گا، ماجرا کیا ہے؟ کیا میرا وضو صحیح نہیں ہے یا میں نماز غلط پڑھ رہا ہوں؟ جرت کی، اللہ کے رسول کے قریب آیا اور سوال کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی رحمت، میرے سوال کا جواب دیجئے، کیا میں وضو غلط بنا رہا ہوں یا میں نماز غلط پڑھ رہا ہوں؟ آپ مجھے بار بار نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نوجوان تو وضو بھی صحیح بنا لیا اور نماز کو بھی صحیح ادا کیا، لیکن تیرا دماغ، تیری سوچ کدھر ہے؟ تو نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور تیرا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے۔ جس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک جاتا ہے اس کا وضو بھی نہیں ہوتا، اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ آپ سوچ رہے نوجوان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارے پینٹوں کا کیا عالم ہے؟ ویسی حالت میں ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ویسے ہی وضو بناتے ہیں، ویسے نماز پڑھتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ میں نماز قبول ہو گئی، اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلا کر اپنے مشکلات کو دور کرنے کا جو ہے دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا تمہاری دعا قبول ہوگی ایسے؟ اللہ جب ناراض ہو جائے تم سے، تمہاری دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور آج مسلم معاشرے کے بکھرنے کی وجہ یہی ہے، مسلم معاشرے کے ٹوٹنے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ کے رسول پر ایمان تو ضرور رکھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔
ان کے عمل کو ہم عین اپنا عمل بناتے نہیں ہیں، ان کے طریقے کو اپنا صحیح طریقہ ہم بناتے نہیں ہیں، اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ ناممکن سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کو دانتوں طرح پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، خواہ تمہاری بیوی تمہاری مخالفت میں آ جائے، اولاد آ جائے، ماں باپ آ جائے، رشتہ دار آ جائے، دوست احباب آ جائے، دنیا آ جائے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو نہ چھوڑنا، اللہ کے رسول کی بات کو کبھی کمتر مت جاننا۔ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بتاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہے لوگو تم لوگ بکھرے ہوئے تھے، بچھڑے ہوئے تھے، تمہارے خاندان الگ الگ تھے، تمہارے کنبے قبیلے ایک دوسرے کی دشمنی میں تھے، تم بات بات پر تلوار نکال کر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، تم خون کی ندیاں بہانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اے لوگو میں دنیا میں تفرقے پیدا کرنے نہیں آیا ہوں، میں بھائی سے بھائی کو جدا کرنے نہیں آیا ہوں، میں کسی قوم کو کسی قوم سے جدا کرنے نہیں آیا ہوں، میں کسی قبیلے کو کسی قبیلے پر فوقیت دینے نہیں آیا ہوں، میں تمہارے درمیان باہم اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ نبی کی امتی کہتی ہے، بڑے فخر سے کہتی ہے کہ میں حنفی ہوں۔ نعوذ باللہ، حنفی امام ابو حنیفہ کی بیٹی کا نام، اور امام ابو حنیفہ نبی پر ایمان لا کر مسلمان ہوئے تھے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے ان کا نام لیا جائے۔ نعوذ باللہ، تم نے تو اللہ کے قانون کا بھی انکار کر دیا اسے الفاظ اختیار کر کے۔ سوچ لو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے مطابق۔ اللہ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے بیٹے ہیں نہ کسی کے باپ ہے، صرف خاتم الرسول ہے۔ خاتم الرسول، ان کے بعد کوئی دنیا میں نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا میں نبی دنیا میں نیا نہیں آئے گا، جو آئے گا جھوٹا ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں 30 جھوٹے نبیوں کو پیدا کرے گا، 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ میرے آقا نے فرما دیا، میرے آقا نے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب ان پر ایمان لانے کے بجائے مسلمانوں میں تفرقی کی بات آ گئی۔ اللہ کے رسول ایک جہتی کا مظاہرہ کر کے گئے، اللہ کے رسول مضبوطی سے اس قوم کو جمع کر کے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچھڑے ہوئے خاندانوں میں اتحاد پیدا کر کے چلے گئے۔ لیکن آج یہ امتی انہی کا کلمہ پڑھ کے ان پر یقین کرنے کے بجائے کوئی کہلاتا ہے شافعی، کوئی کہلاتا ہے حنفی، کوئی کہلاتا ہے مالکی، کوئی کہلاتا ہے حنبلی، کوئی کہتا ہے شتاری، کوئی کہتا ہے جنیدی، کوئی کہتا ہے نقشبندی، کوئی کہتا ہے سہروردی، کوئی کہتا ہے فلانا، پتہ نہیں کتنے فرقے ہم نے ایک نبی کا کلمہ پڑھ کر بنا لیے۔ میرے آقا نے اتحاد پیدا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ ناموں کو رکھ کر مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد و اتفاق رکھنے کی بجائے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں نبی کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، مشکل حالات میں نبی کا ساتھ دیا، مشکل حالات میں بھوک و پیاس جسموں پر زخموں کو برداشت کر کے نبی کا جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، ان سے سوال کر کے پوچھتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا تم نبی کے علاوہ کسی اور کا امتی کہلانا یا اپنے نام کے ساتھ کسی اور کے نام کو رکھنا کیا تمہارے لیے گوارا تھا؟ آؤ پوچھتے ہیں ان سے۔ اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر اپنے 5 فٹ کے جسم کا ذرا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کو ایک جگہ لا کر ان الفاظ کو اپنے دل میں جگہ دینا، اس کے بعد پھر کہلانا حنفی، شافعی، مالکی، نقشبندی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو تم۔ آئیے پوچھتے ہیں، جس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ ہونے لگی، لڑائی ہونے لگی، مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوا، یہ رافضی اور شیعوں کا خارجی ٹولہ مسلمانوں کے خلاف میں آ کر مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کرنے لگ گیا۔ ایسے ماحول کے اندر ایک راستے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس راستے سے اکیلے چلے جا رہے ہیں، ایک خارجی آیا، ایک اسلام سے خارج، ایک خارجی
اس صحابی رسول سے ملاقات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عباس، میرے ایک سوال کا جواب دو، حالات بڑے کشیدہ چل رہے ہیں، پریشانی کا ماحول ہے، اب مجھے سوال کا یہ جواب دو، کیا تم علوی ہو، علی کی پارٹی کے ہو، یا معاوی ہو، معاویہ کے ہو؟ اختلافات کو ختم کرنا ہو تو ان کا سہارا لو، ان کی باتوں کو دلوں میں جگہ دو، پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ ڈپلیکیٹ اسلام پر چل کر جنت میں جانے کی خواہش زندگی میں کسی کی پوری نہیں ہو سکتی۔ آئیے، اوریجنل اسلام آج بھی باقی ہے، 30 پاروں کی شکل میں باقی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی شکل میں باقی ہے، کوئی مائی کا لال جھٹلا نہیں سکتا ان کی باتوں کو انشاءاللہ۔ آؤ، کیا جواب دیا تھا مایا ناز صحابی رسول نے؟ کہا اے ظالم، نہ تو میں علوی ہوں نہ تو میں معاوی ہوں، میں محمدی ہوں، محمدی۔ اللہ اکبر، تفرقے کی جڑ کاٹ دی، اختلاف کی جڑ کاٹ دی۔ اور آج مساجد میں لکھا گیا، بڑے بڑے بورڈوں کو آویزاں کیا گیا اور لکھا گیا یہ مسجد حنفی ہے، یہاں حنیفی طریقے کی نماز پڑھی جائے گی۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ معاف کرے ایسے ظالموں کی صحبت سے ہمیں بچائے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، آج اتنے اختلافات کو عروج پر لا کر لوگوں سے کہا گیا نہیں، نبی نے دعا کی تھی اختلافات کم کرنے کے لیے، اللہ نے کہا تمہاری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ استغفر اللہ ربی، نبی پر جھوٹ ہے یہ، میرے نبی نے کبھی نہیں کہا اختلاف رحمت ہے، میرے نبی نے کہیں نہیں کہا اختلاف رحمت ہے۔ آج یہ ظالم ٹولہ بتاتا ہے کہ اختلاف رحمت ہے، تو ان کو مبارک ہو یہ اختلاف۔ ہم تو اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا خبر پرستی سے بچ جائے، ہم چاہتے ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والا پیری مریدی سے بچ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا جھنڈا پرستی سے بچ جائے، ہم چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ایک صف میں کھڑا ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اختلاف کو چھوڑ کر ایک صف میں کھڑے ہو کر نبی کے نام کا اور نبی کی تعلیم کا نعرہ جو ہے بلند کرتے۔ ہماری تو خواہش یہی ہے، ہم اتحاد چاہتے ہیں، اختلاف نہیں چاہتے۔ اب جن کو اختلاف مبارک ہے وہ ان کو مبارک ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ پکڑ کر پوچھے گا میں نبی کو رحمت بنا کر بھیجا تھا، رحمت میں اختلاف نہیں ہوتا، رحمت میں مخاصمت نہیں ہوتی، رحمت میں دشمنی نہیں ہوتی، رحمت میں تو خوشی ہوتی ہے، رحمت میں محبت ہوتی ہے، رحمت میں الفت ہوتی ہے، رحمت میں یکجہتی ہوتی ہے، رحمت میں انکساری ہوتی ہے۔ نبی کو رحمت بنا کر اللہ نے اتنے سارے پیغامات دیے، اور یہ ظالم ٹولہ آج کہتا ہے کہ نہیں، رحمت بھی جو ہے ایک اختلاف کا باعث بنے گی۔ نعوذ باللہ۔ کون سی دعا تھی ہوگی اللہ کے رسول کی؟ ارے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبیوں کو عام طور پر دعا دی جاتی تھی مخصوص، جو اپنے امتیوں سے بیزار ہو کر مانگ لیا کرتے تھے، جس کے بنیاد پر موسیٰ کی قوم پر عذاب آیا تھا، جس کی قوم پر ابراہیم کی قوم پر عذاب آیا، جس کی دعا پر نوح علیہ السلام کی قوم پر جو ہے عذاب آیا، وہی دعا کا تذکرہ نبی سے بھی ہوا۔ مانگ لیجئے، طائف کے دورے میں کہا گیا مانگ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا کر لیجئے اللہ سے، نیست و نابود کر دیں گے اس قوم کو ہم۔ آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے چکی کے پاٹوں کی طرح پیس کر ان کے چیچڑے بکھیر دیں گے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آ کر کے کہا تھا، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں نہیں چاہتا، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں محسن انسانیت ہوں، میں شافع محشر ہوں، میں کسی کی مخالفت میں زبان نہیں کھول سکتا۔ وہ میری اس دعا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، جب حشر کے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں جب سورج سوا نیزے پر آئے گا، لوگ پیاس سے بلبلاتے رہیں گے، پریشان حال رہیں گے، تمام نبیوں کے پاس گھومیں گے، بڑی پریشانی کا انسانیت پر وہ عالم رہے گا۔ ویسے وقت میں جو اللہ نے مجھے دعا دی ہے میں اپنے امتیوں کے لیے استعمال وہاں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے تو اتنا بہترین نسخہ دے کر کے گیا، لیکن آج یہ قوم اس نسخے کو لینے کے بجائے بکھری بکھری نظر آتی ہے۔
تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سود تمہارا باقی رہ گیا ہے، چھوڑ دو اسے۔ اگر تم نہیں چھوڑتے تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ لیکن یہ قوم کا کیا عالم ہے کہ چھٹی کرنے کے لیے چٹھی بنا دی، چلا کرنے کے لیے چٹھی بنا دی، ولیمہ کرنے کے لیے جو ہے نا بینک سے لون لے لیا، گھر بنانے کے لیے ہوم لون لے لیا، کریڈٹ کارڈ بنا لیا، فلانا کارڈ بنا لیا، پتہ نہیں کتنے ایسے کارڈ دنیا میں نکل گئے ہیں جن پر لکھا جا رہا ہے 0% انٹرسٹ، لیکن وقت گزر جائے گا، انٹرسٹ لگ جائے گا، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، لیکن اپنے آپ کو محدود رکھنا تم نہیں چاہتے۔ گھر بنانا ہے لون، گاڑی خریدنا ہے لون، شادی کرنا ہے لون۔ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مت لو، سود بند کر دو۔ اگر دنیا میں تم بند نہیں کرو گے تو تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے، تب بھی تم نہیں رکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ نے وحی کا نزول کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن جب اسے خبر سے اٹھایا جائے گا، سود خور کو، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کے بارے میں مشورہ کرنے والا، سود کے بارے میں لکھنے والا، سود کی بات کو سن کر مخالفت نہیں کرنے والا، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اپنے خبروں سے اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ فرماتا ہے تم ان لوگوں کو دیکھو گے جو سود خور تھے، اپنی خبروں سے اٹھ کر پاگل پاگل چالیں کریں گے جیسا کہ کوئی جن نے چھو کر انہیں پاگل بنا دیا ہو۔ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ سود برخاست کر دو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سود برخاست ہو رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ گانے بجانے کی محفلوں کو ختم کر دو، موسیقی حرام قرار دیا گیا۔ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو آدمی موسیقی سے دلچسپی رکھے گا، گانے بجانے سے دلچسپی رکھے گا، تبلا سنگری سارنگی طبلے سے محبت رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ذرا غور کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرام ہے، اور آج مسلمانوں کے شادیاں بغیر باجے کے ہوتیش نہیں۔ جتنے ولیمے میں ہیں مرد بنایا تھا اللہ تعالیٰ۔ اچھا کمال کی بات یہ دیکھنا، کبھی بھی راستے میں جاتے جاتے ایک تحقیقی جائزہ ہے، کبھی آپ نے رک کر کے دیکھا ہے کسی داڑھی والے کو باجے میں ناچتے ہوئے؟ داڑھی والا نہیں ناچتا باجے میں، کیونکہ داڑھی والے کو دل میں احساس رہتا کہ میں مرد آدمی ہوں، میں کیسا ناچوں۔ جتنے ناچنے والے ہیں پورے داڑھی منڈے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے مرد بنایا تھا لیکن میں اپنی حالت کیا کر لیا۔ سوچو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے کیسے زندگی گزار رہے ہو تم؟ اللہ کے رسول کی کون سی بات مانو گے تم؟ موسیقی حرام قرار دیا گیا، تم وہ موسیقی کو اختیار کر کے آج اپنی زندگی کا ذریعہ بنا لیا۔ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، گھر میں گانا سن لیا، جمعرات کی شام آ گئی، حضرت کی یاد آ گئی تو روبرو یار حضرت میرے گھر میں بول کے قوالی لگا لیا، کوئی محمد کے شہر میں بول کے لگا لیا، کوئی بھر دو جھولی بول کے لگا لیا، پتہ نہیں کیا کیا لگا لیا، برل لگا لیا۔ اللہ کے رسول جو بولتے ہیں چھوڑ دیا، جو اس کا پیر بولا ظالم جہنمی، وہی بول کے انہیں بھی جہنم میں جانا چاہ رہا۔ غرض کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ مرد آدمی ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، جورو سے جہیز مت لو، جوڑے کی رقم مت لو، چپل کی رقم مت لو، کچھ بھی رقم مت لو۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، مرد کے قانون میں پیدا کیا ہے، مرد کے صفات دے کر پیدا کیا ہے، عورت کو کمزور پیدا کیا ہے، کمزور خیالات کی پیدا کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم نکاح کرنے جاؤ تو اس سے کچھ مانگ مت کرو، اس سے کہو کہ میں پلنگ خرید لوں گا، الماری خرید لوں گا، میری ہونے والی بیوی پریشان مت ہو، پریشان مت ہو، تو گھر میں رانی تھی مہارانی بنا دوں گا انشاءاللہ، میری کمائی کے مطابق تجھ کو اچھی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا۔ اب میرا بھائی کیا کرتا؟ ماں باپ کی مخالفت کرتا، ماں بولتی داڑھی رکھو نہیں رکھتا، ماں بولتی نماز پڑھو نہیں پڑھتا، ماں بولتی گٹکا چھوڑ دو نہیں چھوڑتا، ماں بولتی بچوں سے باتیں نہ کر نہیں سنتا، ماں بولتی دوستوں کو چھوڑ نہیں چھوڑتا۔ اب شادی کا مسئلہ آ گیا،
اب اتنا وفادار اور فرما بردار ہو جاتا، میاں نہیں لینا، دیکھو جوڑے کی رقم، مولوی صاحب میں تو نہیں لینا چاہ رہا ہوں، میری امی کی مرضی ہے، اب میں کیسا ناراض کروں ان کو، ذرا بولو آپ۔ ارے ظالم سن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں ہے تیری ماں، وہ رتبہ الگ، وہ رتبہ الگ۔ بات اگر مانی جائے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مقدم رکھتے ہوئے، تیرا باپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھتے ہوئے، نبی سے محبت کرتے ہوئے نبی کی بات اگر تجھے بتاتا ہے تو وہ بات کو سر آنکھوں پر لے کر مان لے۔ لیکن وہ ماں باپ تمہارے نبی کی مخالفت کر کے بتاتے ہیں، ان کی ماں باپ کی بات کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، ان کی بات کو لینے کی ضرورت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دن میں 5 مرتبہ تم کو نماز فرض کی گئی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا اب ایسا کرو کہ ایسا کرو کہ تعویلہ بہانے نکالو، جنت تو ملتی چ۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی سے باہر آ جانا پہلے۔ یہ غلط فہمی میں جب تک رہیں گے جنت سے نہیں نکل سکتے آپ، یہ باہر آ جاؤ بات سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ کے رسول نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم لوگ آج جمعے کو بھی کبھی کبھی بھر دیتے، جمعے کے دن بھی کبھی کبھی بھر دیتے۔ آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں جمعے کی جب اذان بلند ہوتی ہے مسجدوں کی طرف آ جاؤ، دوڑ دوڑ کر آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، خطیب کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجدوں کو بھر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، بس تجارت بھی لگی ہوئی ہے، کاروبار بھی لگا ہوا ہے، جورو کو دواخانے کو لے جانا ہے، بچے کو اسکول سے لانا ہے، تھوڑا بھوک زیادہ لگ رہی تھی کھا لینا ہے، کپڑوں کو استری کرنا ہے، نہانا ہے، کوئی دوست رستے میں مل گیا تو چائے پینا ہے، بہت سارے پورے مشغولیات ختم کر کے چلو آدھا خطبہ تو مل جاتا نا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلے آ جاؤ، اور ہم لوگ کہتے ہیں بعد میں آ جاؤ۔ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، جس کی بنیاد کے اوپر آج مسلمانوں پر برے دن، ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے نعرہ بلند کیا تھا کہ اچھے دن آ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا جزان محترم، اچھے دن آنے کی تو بات بہت دور کی رہی، الیکشن جیتنا تھا۔ آج کی تاریخ میں بتلا رہا ہوں، اب تک کی جتنی حکومتیں ہندوستان میں چلی ہیں، اتنے ظلم اور بربریت کے حالات مسلمانوں پر کبھی نہیں آئے۔ آج جتنے حالات مسلمانوں کے خلاف میں بنائے جا رہے ہیں، آج جتنی تنگی مسلمانوں پر پیدا کی جا رہی ہے، آج کتنا پریشان مسلمانوں کو ہونا پڑ رہا ہے، ذرا غور کرو اس باتوں کے اوپر دوست۔ اگر میں اور آپ آج بھی اللہ کے رسول کی سنتوں کو نہیں اپناتے تو یاد رکھنا کل ہم رہے یا نہ رہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا انسان کی۔ زندہ اگر ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، ہماری بات آپ یاد رکھیں گے۔ ایسے حالات اور خطرناک جو ہے راستے بناتے جا رہے ہیں، ایسے خطرناک اور حالات سے قانون بنائے جا رہے ہیں، ایسے جیوز پاس کیے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر سب سے پہلا مشغلہ مسئلہ اگر اٹھے گا نا بعد میں، آج تو صرف گائے نہ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں گائے کو، جب جی میں تمہارے آئے اس کا پاس کر لینا۔ مسلمان بکری کھا کے بھی جی سکتا ہے، مسلمان مچھلی کھا کے بھی جی سکتا ہے، مسلمان پتے کم ہی کھاتا ہے الحمدللہ، اس کی اوقات بڑی بلند ہے، بہت کچھ کھا کے یہ جی سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھ لینا آئندہ جو حالات پیدا کیے جانے والے ہیں وہ حالات یہ ہوں گے، سب سے پہلے 2 چیزوں کے اوپر بات کی جانے والی ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان عورت کے جسم سے برقعے کو اتار دیا جانے والا ہے۔ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں دوست اس اسٹیج سے بات، لیکن تم ہو کہ سنتے ہو گھبرا کر بھاگ جاتے ہو، بڑی ہمت سے کہتا ہوں، تم بھاگ جاتے ہو، سنتے ہو، کبھی کان پر جو نہیں دھری تمہارے، تم نے کبھی سوچا نہیں ان باتوں کے اوپر، تم نے غور نہیں کیا ان حرکتوں کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالی پھر اگر جمعے کا موقع ملے تو ضرور ضرور اور باتیں کہ ہم آگے رکھیں گے، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم نہتے ہیں، ہم کمزور ہیں، میرے پاک پروردگار اے میرے اللہ ہمارے درمیان میں حق پرست علماؤں کو طاقت اور علماؤں کو پیدا فرمائے میرے اللہ۔ اے میرے غفور رحیم جو کچھ بھی کوتاہیاں کمزوریاں ہم سے ہوتی ہیں اسے معاف فرما دے میرے پاک پروردگار۔ اے دو جہاں کے مالک
اے غفور الرحیم، اے پالن ہار، اے مشکل کشا، اے حاجت روا، اے دعاؤں کے سننے والے، جو کچھ بھی سازشیں مسلمانوں کے خلاف میں بنی جا رہی ہیں، اے میرے پاک پروردگار ان سازش کے بننے والوں کے گلے میں ان سازشوں کو ڈال دے میرے پاک پروردگار۔ اے میرے اللہ جو مخالفتیں ہماری ماں بہنوں کے خلاف میں ہونے والی ہیں اللہ، ان مخالفتوں کو کچل دے میرے پاک پروردگار۔ جو سازشیں اسلام کے خلاف میں ہونے والی ہیں اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے سازشوں کو ختم فرما دے میرے پاک پروردگار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔